अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। कौम लूत आज तक की गुजरी हुई तमाम कौमों में वो वाहिद कौम थी जिस पर एक साथ 3 अज़ाब नाजिल हुए, और वो भी इस वजह से क्योंकि जो बुराई उन लोगों ने ईजाद कर रखी थी वो उनसे पहले किसी कौम में मौजूद न थी। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपकी पैदाइश इराक के शहर उर में हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन ही में वफ़ात पा गए, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने आपको अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज किया। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। आप जिस वक्त भी बारिश की दुआ किया करते तो वो फ़ौरन कबूल होती थी और खूब बारिश बरसती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख के सोते थे, इस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। दोस्तों, सदूम के आसपास 5 नहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब शहर आबाद थे जिनकी आबादी उस वक्त लाखों में मौजूद थी। उन इलाकों में बागात की कसरत थी। ये इलाका उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान में वाक़ था, जिसकी वजह से ये वहाँ के लोगों के लिए मेन तिजारती रास्ता था। ये इलाका नहायत ही ज़रखेज़ था। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बहुत नापसंद थी। इनके ख्याल में इस बस्ती में उगने वाले अनाजों, सब्जियों और फलों पर सिर्फ इनका हक था। फिर एक दिन इस बस्ती के लोग मिल बैठकर सोचने लगे कि आखिर बाहर से आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए, कि इतने में इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इन लोगों के दरमियान में आया और कहा, तुम अगर इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। लोग इस अजनबी शख्स की बात को गौर से सुनने लगे। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के के भेस में आया और उन्हें औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन लोगों से निजात चाहते हो जो बाहर से तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ फेले बद करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए मर्दों से बदफेली करना इस कौम का दस्तूर बन गया और यहाँ बेहयाई आम हो गई। हत्ता कि हर तबके में घरों तक ये अमल फैल गया। ये लोग बड़ी महफिल में इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। इनके यहाँ कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से खूबसूरत लड़के को ये अपना शिकार बनाया करते थे। इस फेले बद की वजह से अहले सदूम के दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी। ये लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बखैरियत न गुजर सकता था। कोई गरीब और मस्कीन इन बस्तियों में आकर अपना पेट न भर सकता था। इन इलाकों को इन लोगों ने बदकारी का खुला बाग बना रखा था, जहां वो खुले आम और एलानिया बदकारी किया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और इस फेले बद से तौबा करने का हुक्म दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लूत ने अपनी कौम से कहा कि तुम बावजूद देखने भालने के फिर भी बदकारी कर रहे हो। तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत के लिए आते हो। तुम तो हद से ही बढ़ चुके हो। तो इनकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था कि लूत और इसके घर वालों को शहर से निकाल फेंको। ये तो बहुत पाकबाज बन रहे हैं। इसके बावजूद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको दिन रात वाज़ नसीहत करते रहे, मगर उन लोगों पर कुछ असर न हुआ। उल्टा उन लोगों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगने लगा, तो उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने की भी धमकी दी, मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा। फिर एक दिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाज़ नसीहत से तंग आकर अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर लिया। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, हम तो बाज आने वाले नहीं। लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को सदूम की बस्ती की तरफ रवाना किया। ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। पहले ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आए और उन्हें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी और फिर उन्हें बताया कि हम कौम लूत की तरफ अल्लाह का अज़ाब लेकर नाजिल हुए हैं।
یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور ان فرشتوں کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے واز و نیاز میں مصروف ہو گئے اور خدا سے اصرار کرتے رہے کہ کسی طرح قوم لوط پر عذاب ٹال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس بستی میں 50 لوگ بھی نیک صفت نکل آئے تو ان پر عذاب روک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے خدا، اگر صرف 20، 30 یا 10 لوگ ہوئے تب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لوط کے علاوہ اگر اس بستی میں ایک شخص بھی نیک صفت نکل آیا تو میں عذاب کو روک لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو کا ذکر بائبل میں موجود ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو لے کر صرف ایک ہی جملہ بیان فرمایا ہے، جو کہ یہ ہے، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آن پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان نوعمر خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اتنے خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر یہ خبر دوں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک منافقہ عورت تھی جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی۔ وہ اپنی قوم میں ہونے والے تمام برے کام کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل کے باب پیدائش میں وائلہ کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ وائلہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس چلی گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت جوان لڑکے میرے شوہر لوط کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان بدکار لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور یہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر جو ان لوگوں کا جواب تھا وہ اس قدر شرمناک تھا کہ اللہ نے ہماری عبرت کے لیے اسے لفظ بہ لفظ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، تو بخوبی جانتا ہے کہ ہماری تو تیری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیے اور ان نوجوان لڑکوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ وہ بدکار لوگ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور کچھ ان میں سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام گھر سے نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کے مہمانوں کے لیے بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ اس وقت آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر محلوق کانپ اٹھی تھی۔ بستی سے جاتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی نگاہیں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، جس کے بارے میں فرشتوں نے آپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اس کا حال بھی اہل سدوم جیسا ہی ہوگا۔ اچانک آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ پتھر اپنے مخصوص ناموں کے ساتھ زمین کی طرف آئے تھے۔ اس پتھر کا گرنا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے پلٹ گئی اور کہا، ہائے رے میری قوم، اور ایسے اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر گر پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم پتھر کا مجسمہ بن گئی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔
صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ آسمان سے گرنے والے پتھر جب ان لوگوں کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ سدوم کی وہ خوبصورت بستیاں اللہ نے ایک نہایت بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیں، جس کے پانی سے قیامت تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، حتیٰ کہ اس پانی میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک یا سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال اس علاقے پر تحقیق کی اور اسے دریافت کیا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جب یہ شہر تباہ ہوا تب وہاں کے لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور وہاں زندگی اچانک ختم ہوئی۔ اہل سدوم کے پتھر کے مجسمے ابھی تک ڈیڈ سی کے پاس موجود ہیں۔ دوستو، کچھ سال پہلے ایک اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک پتھر کا مجسمہ دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ یہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ اردن کے ماؤنٹ سدوم نامی پہاڑی پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہمارے لیے ایک عبرتناک مثال ہے۔ اس سے سبق سیکھ کر ہمیں ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعے میں ہم جو جانتے ہیں اسے دل سے قبول بھی کرتے ہیں، یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح جانتے ہوئے بھی اندر سے منافق ہیں اور گناہ اور گناہ گاروں کے ساتھ ہیں۔ قوم لوط جس فعل بد میں مبتلا تھی، اللہ نے اسلام میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھی، اور آج جیسے LGBTQ کی ہوا یورپ ممالک سے پھیلتی ہوئی مسلم ممالک خاص طور پر پاکستان تک جا پہنچی ہے، تو ہمیں اس فعل بد سے اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور آج ہی ایک سائیڈ چوز کر لینی چاہیے، تاکہ جب اللہ کا عذاب ایسے بدکار لوگوں کے لیے آئے تو ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے عمل بد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔